الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بندگی اس رب دو جہاں کے لیے لائق و سزاوار ہے جنہوں نے ہم تمام بنین و انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور صرف اپنی عبادت کے لیے اس دار فانی میں مبعوث فرمایا۔ وبعدہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والسلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دی اور ساری کوششیں امت کی رہبری اور امت کی اصلاح کے لیے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پیارے عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے روبرو ایک اہم عنوان کو لے کر کھڑا ہوں۔ عنوان ہے نوجوانوں کی تربیت اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، بنیادی طور پر انسانی زندگی 3 مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ ان تینوں مراحل میں جو سب سے اہمیت والا مرحلہ ہے، جو سب سے زیادہ قوت و توانائی والا مرحلہ ہے، وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ جوانی یہ وہ وقت ہے جس میں انسان میں قوت، ارادہ، عزم، حوصلہ اور قربانی پیش کرنے کا جوش ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کا ایک ولولہ اور جوش ہوتا ہے اور اندرونی صلاحیت، دماغی تیزی، روحانی صلاحیت اس میں عروج پر ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی اس جوانی کے مرحلے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں جو ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد یعنی بچپنے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہیں قوت عطا کی، توانائی عطا کی، صحت عطا کی، اور پھر اللہ رب العالمین آگے مزید کہتا ہے کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ جوانی کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں پھر کمزور بنا دیا، دوسروں کا سہارا، اپنی اولاد کا سہارا بنا دیا، اور پھر بڑھاپا عطا کیا۔ وَهُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جسے چاہتا، جیسا چاہتا اللہ رب العالمین ویسے ہی پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو آپ کو مکمل طور پر آپ کو بچپنے کی زندگی عطا کرتا، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو آپ کو مکمل طور پر
جوانی کی زندگی عطا کرتا. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو آپ کو مکمل طور پر بڑھاپے کی زندگی عطا کرتا، لیکن اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور شریعت اسلامیہ نے اس جوانی کے مرحلے کی اہمیت کو مزید وضاحت کرتے ہوئے واضح کیا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت بندے کے قدم اس وقت تک نہ ہلیں گے جب تک کہ ان سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے. 4 چیزیں جن میں ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن شبابہ فیما ابلا، کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، آپ نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا. اور مزید دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جوانی کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی اہمیت کو سمجھ لو، وقت پر اس کی اہمیت کو سمجھو. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو. آپ کے اندر قوت ہے، صلاحیت ہے، آپ کے اندر جوش ہے، قربانی کا جوش ہے، آپ کے اندر ارادہ ہے، آپ اس کو وقت پر سمجھو. بڑھاپا آ جائے گا، آپ اپنی اولاد کے سہارے ہو جائیں گے، بسا اوقات آپ کے اولاد بھی آپ کے سہارے نہیں بنیں گے. تو ایسے دور میں آپ کو پچھتاوا ہوگا. اور علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوانی، یہ جوانی کا جو نفس ہوتا ہے، اس کے اندر جو دل ہوتی ہے، اس کو جیسی اس کی کھیتی کی جائے، اگر اس میں بھلائی کا بیج بویا جائے تو اس میں بھلائی قبول کرتی ہے، اگر اس میں برائی کا بیج بویا جائے تو اس میں برائی قبول کرتی ہے. اور قوم کی فلاح، قوم کی کامیابی، ملت کی کامیابی، جماعت و جمعیت کی کامیابی میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، نوجوانوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، صحیح اصلاح کرتی ہے، اس کو صحیح رہنمائی کرتی ہے، تو وہ قوم کی فلاح کی کنجی ہے. تو نوجوانی کی اہمیت بڑی زیادہ شریعت میں بیان کی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کئی ایک قصوں کو تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ جوان ہی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تذکرہ کیا، وہ بھی جوان ہی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں اکثر صحابہ کرام، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کیے، مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کی عمر 38 سال تھی. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا 30 سال سے زائد نہیں تھی. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنا کر کے، ایک کمانڈر بنا کر کے اس کو روم کی طرف بھیجا، تو اس کی عمر صرف اور صرف 18 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی شجاعت، جن کی بہادری، وقت اور جو تاریخ کے اوراق ہیں وہ بالکل شاہد ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بہادری تھی، کتنی شجاعت مندی تھی. انہوں نے اسلام جب قبول کیا تھا ان کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال. سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی امت، اپنی جمعیت، اپنی جماعت، اپنی ملت، اپنی قوم کی رہبری کے لیے ہم نوجوانوں کو کھڑا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین و تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو مقدم کریں، اپنے نوجوانوں کو بڑھائیں، اپنے نوجوانوں سے ہم دین کی خدمت لیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کے ذریعے ہم سیاسی میدان میں ہم کامیابی عطا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر میدان میں نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم نے نوجوانوں کی اہمیت کو سمجھا ہے. کیونکہ نوجوان یہ قوم میں ویسی ہی حیثیت رکھتے ہیں جیسے ایک جسم میں پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. لیکن ہم نوجوانوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے کام لیں، لیکن ہم ناکام ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم جو نوجوانوں کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں لاتے ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. ہم سماج و ملت کی خدمت کے لیے ہم نوجوانوں کو مقدم کرتے ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. ہم نے کبھی اس سوال پر غور کیا؟ اگر غور کیا ہوتا تو ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کے میدان میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب یمن بھیجتے ہیں تو وہ نوجوان تھے کیونکہ ان کی وفات سن 18 ہجری میں ہوئی، اور ان کی وفات کے وقت ان کی مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی عمر صرف اور صرف 33 سال اور 34 سال کے قریب تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، 18 میں ان کی وفات ہوئی 33 سال کی عمر میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا اس وقت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، بالکل جوانی کی دہلیز پہ تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر کے مدینہ بھیجا تھا اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان تھے۔ تو یہ ہم صرف سیرت نگار کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو اسی طرح مقدم کریں، لیکن ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہماری سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت نوجوانوں کی ویسے نہیں کی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابہ کی تربیت کی۔ کبھی غور کیا کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں نوجوانوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے سماج و معاشرے کے نوجوان کس مقام پر ہیں؟ اور ہم انہیں دین کی ذمہ داری سونپنے جا رہے ہیں، ہم انہیں ملت اور قوم کی قیادت کے لیے انہیں ہم آگے بڑھا رہے ہیں، تو ہم نے ان کی تربیت یا ان کے مقام کو دیکھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر ایمان تھا اس طرح کا ایمان آج کے نوجوانوں میں ہے؟ ہم نے تربیت اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے بڑے بڑے کانفرنس کرواتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہم لاکھوں پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو تربیت کے لیے بڑی بڑی جماعت میں بھیجتے ہیں، لیکن ہم نے اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تو یقیناً ہمیں کامیابی ملتی، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چند وقت میں 23 سالہ اور چند وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا، جس دین کی تبلیغ کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، صحابہ کرام نے پورے عالم میں پھیلا دیا چند مدت میں۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں سے ہم کام لیں، دینی کام ہو یا معاشرتی کام ہو، سماجی کام ہو، تو ہمیں ویسی تربیت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے آئیڈیل رکھا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ تو ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کی جیسے تربیت کی، ویسے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، اپنے نوجوانوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہے ہم ہزاروں کروڑوں کا کانفرنس کروا لیں، لاکھوں پیسے صرف کر دیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوانوں کو کیسے تربیت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنی امت کے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو رسول اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جو رسول ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور تزکیہ کا معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جس قول کو امام جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تفسیر طبری میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تزکیہ کا معنی فرماتے ہیں کہ ان یطہرہم من الشرک معاصی اور وسوء الخلق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تزکیے کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرک سے پاک کرنے آئے تھے، انہیں بدعات سے پاک کرنے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ وہ لوگوں کو برے کام سے بچانے کے لیے آئے تھے، برے کام سے پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برے اخلاق سے دور کرنے کے لیے آئے تھے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنیادی اصول پر اپنے امت کی تربیت کی، اپنے نوجوانوں کی تربیت کی۔ سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی، سب سے پہلے نوجوانوں کے دلوں میں ایمان، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مضبوط کیا، سب سے پہلے عقیدہ توحید کو اپنے نوجوانوں، اپنے سماج اور اپنی قوم، اپنی امت کے لوگوں میں مضبوط کیا۔ اس کے بعد جا کر کے دیگر احکامات کے تعلق سے تعلیم کو آگے بڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے توحید کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں میں وہ قوت ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ سمجھنے، وہ بوجھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر ہم ان کی ذہنی اور فکری تربیت صحیح سے کریں گے تو وہ یقیناً آج ہمارے سماج و معاشرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے شجاعت مند پیدا ہو سکتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر پیدا ہو سکتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دائی پیدا ہو سکتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دائی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تربیت عقیدہ توحید سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے نوجوان صحابہ کو تربیت کرتے۔ راوی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا اللہ رب العالمین پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ رب العالمین پر حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اللہ رب العالمین کا جب حق بتا دیا تو بندوں کا حق یہ ہے اللہ رب العالمین پر کہ اللہ رب العالمین اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسروں کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظ، اے میرے پیارے بچے میں تجھے چند نصیحت کرنا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان حکم کو مانے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کا حکم دیا، ہم توحید کا اقرار کریں، ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اپنے صحابہ کے درمیان اور اپنے صحابہ کو جو تربیت کرتے تھے تو سب سے پہلے ان کے دلوں میں عقیدہ توحید مضبوط کرتے تھے، اس کے بعد پھر دیگر سماجی برائی سے دور کرتے تھے، جیسے سماجی اور اخلاقی برائی سے دور کرتے ہیں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آتا ہے اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے اذن لی بالزنا، کہ اے اللہ کے رسول ہمیں زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ جھڑک پڑے اس شخص پر کہ تم کیا سوال کر رہے ہو، باز آ جاؤ، کس سے اور کیسی سوال کر رہے ہو؟ صحابہ جھڑک پڑے، ڈانٹنے لگے۔ اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، قریب بلایا، بیٹھایا، کہا دیکھیے اس واقعے سے یا اس حدیث سے آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوانوں کو سماجی بیماری سے، زنا کاری جیسی بیماری سے کس طرح مائنڈ واش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی دوسرا شخص زنا کرے گا تو تمہیں پسند آئے گا؟ کہتا ہے وہ شخص، کہتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، کہ اللہ کے رسول ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین کا قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ پر قربان جاؤں۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو تمہیں یہ پسند آئے گا؟ پھر وہی جملہ کہتا ہے کہ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے گا، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کرے گا تو کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے؟ اور اگر تم نہیں پسند کرتے ہو تو جس طرح تم نہیں پسند کرتے ہو اسی طرح کوئی دوسرا شخص بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کرے، اس کی بہن کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کرے، اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کرے، کوئی اس کی پھوپھی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مائنڈ واش کیا کہ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص، وہ نوجوان کبھی فحش اور کبھی برائی کی طرف پلٹ کر ہی نہیں دیکھا۔ تو یہ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں زناکاری، نوجوانوں کے اندر یا نوجوانوں کے سامنے زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ نوجوان چند منٹوں میں، چند لمحوں میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں کی فکری اور ذہنی تربیت کریں۔ اگر ہم انہیں ویسے تربیت کریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کیا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بیٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کے درمیان، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، تمہیں اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین کی، تم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہو۔ اگر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ تربیت پائی جائے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ تربیت بیٹھ جائے تو ہمارا نوجوان آج زناکاری کیا، چھوٹے اور دیگر برائیوں سے بھی بچ جائے گا۔ ان کے دلوں میں جب کبھی وہ برائی کرنے جائے گا تو ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، جہاں کہیں رہنا ہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح تربیت کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کی تو ہمارے سماج و معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان میں بڑی تبدیلی آئے گی، اور اللہ رب العالمین کا جب ان کے دلوں میں خوف بیٹھا دیں گے، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے تقوی بیٹھا دیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک مکرم بندہ وہ ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی جیسی صفت ہوتی ہے وہی شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، باعزت بندہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے توحید، اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیں یہ بیداری، ذہنی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان جہاں کہیں بھی رہے، چاہے کالج میں رہے، جاب میں رہے، کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی خطے میں رہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ اور اللہ رب العالمین کا جب خوف ہوگا، اللہ رب العالمین پر جب ایمان لائے گا تو وہ شخص گناہ کرنے سے باز آ جائے گا، وہ شخص گناہ کرنے سے ڈرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سماجی برائی سے اپنے صحابہ کو کس طرح روکتے ہیں اور اپنے صحابہ اور اپنے نوجوانوں کی کس طرح تربیت کرتے ہیں۔ سماجی برائی، جھوٹ یا چغلخوری، غیبت جیسی بیماریوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روکتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ رب العالمین کا ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو تو تم صرف اور صرف بھلی بات کہو۔ اگر ہم سب اپنے نوجوان، اپنے سماج و معاشرے کے نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھا دیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو تو تم بھلی بات کہو، جب ایمان مضبوط ہوگا تو وہ شخص اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق، اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف کے مطابق اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے وہ بندہ جھوٹ نہیں کہے گا، جو بھی کہے گا سچ کہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی طرح یوم آخرت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آخرت
اگر ہم اپنے نوجوانوں کے درمیان، اپنے نوجوانوں میں اگر آخرت کے تعلق سے ہم ان کے دل میں بیٹھا دیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا، جس نوجوان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ ہم سے سوال کرے گا، دوبارہ ہم سے پوچھے گا، تو وہ نوجوان گناہ کرنے سے ڈرے گا، گناہ کرنے سے باز آئے گا۔ جب ایک نوجوان یہ سوچے گا کہ ہمیں مرنا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اس گناہ کا، جب اس کے دل میں یہ بیداری، ایمانی بیداری پیدا ہوگی تو وہ شخص گناہ کرنے سے ڈرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوانوں کو اس طرح سنوارا کہ آج تک تاریخ دنیا اس کو یاد کرتی ہے اور اس طرح مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں اپنے صحابہ، اس امت کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو ایسا تیار کیا کہ دنیا تک، یہ دنیا کی، جب تک یہ دنیا فنا نہ ہو جائے اس وقت تک کے لیے یہ صحابہ ایک مثال ہیں، ایک نمونہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو شخص، جو بندہ، جو نوجوان اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے سیدھے راستے کی طرف مزید رہنمائی کرے گا، جیسے کہ اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں کیا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، کہ وہ چند نوجوان ہی تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ہدایت کے راہ ہموار کر دیا۔ اگر نوجوان توحید کی تعلیم سیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین مزید انہیں رہنمائی کرے گا، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اگر معرفت حاصل کرے گا تو اللہ رب العالمین مزید انہیں راہ ہموار کرے گا، ان کے لیے رزق کے راہ ہموار کرے گا، اللہ رب العالمین ان کے لیے زندگی گزارنے کا راہ ہموار کر دے گا۔ تو ساری جو مسائل کے حل ہیں ان مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کے مطابق ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ہمارے سماج و معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ہمارے سماج و معاشرے میں وہ نوجوان پیدا ہوگا جس نوجوان میں حضرت علی جیسی شجاعت ہوگی، حضرت معاذ جیسی فہم اور حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی اس میں فہم ہوگی اور حضرت زید بن حارثہ جیسی اس میں صلاحیت ہوگی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت قرآنی اصول اور سنت کے اصول کے مطابق کریں۔ جو اصول ہے ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہم پہلے جماعت میں بھیج دیتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جائے گا فلاں دن اور اتنے دن کی جماعت میں جا کر کے سدھر کر کے آ جائے گا، لیکن قرآن کا اصول کیا ہے، سنت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان کی؟ سب سے پہلے انہیں توحید کی تعلیم دے، اللہ رب العالمین کی معرفت ان کے دل میں بیٹھا دیں گے تو اس نوجوان میں دینی بیداری آئے گی اور اس میں ایمان جب ہوگا، اللہ رب العالمین کے تعلق سے صحیح معرفت جب ان کے اندر ہوگی تو وہ نوجوان صحیح تربیت پائے گا اور صحیح راستے پر گامزن ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سماج و معاشرے کی ترقی کے لیے آج ہم مسلمانوں کا حال ملکی حالات میں دیکھیں یا سماجی حالات میں دیکھیں یا عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کی حال بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی افسوسناک حالت ہے۔ اس حالت میں، ایسی حالت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سنواریں، اپنے نوجوانوں کو نکھاریں اور ان میں جو تربیت کی ضرورت ہے، ان کے ذہن اور ان کے فکر کی تربیت کی جو ضرورت ہے ہم ویسے تربیت کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے نوجوانوں میں وہ دینی بیداری عطا کرے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے صحابہ کرام کے دلوں میں، صحابہ کرام کے دماغوں میں وہ ایمان عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ دین کی صحیح سمجھ عطا کر جس طرح صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف نے دین کو سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دین کی تعلیم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علماء امت
جو علماء حق ہیں، جو علماء سلف ہیں، ان علماء کے مجالس میں ان علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم تک صحیح تعلیم ہم تک پہنچ سکے اور اسلام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہے ان بیماروں کو شفایاب بھی عطا کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین پر استقامت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔